اخوان المسلمون کو توڑنے کا فیصلہ۔ فلسطین کے میدان جنگ میں اخوانی مجاہدین نے جو عظیم قربانیاں پیش کیں، مصری حکومت نے اس کا صلہ یہ دیا کہ نقراشی نے مصر میں اخوان المسلمون کو توڑنے کا فیصلہ صادر کیا۔ مرشد عام کی طرف سے اخوانی مجاہدین کے نام یہ پیغام آیا کہ وہ اپنے جہاد کو جاری رکھیں اور مصر کے حالات و حادثات سے متاثر نہ ہوں، کیونکہ جہاد سب سے اہم اور افضل ہے۔ کیا کوئی انسان ان مخلص نوجوانوں کی مجدد و شرافت اور بلند مقاصد کا ان ایجنٹوں کی خدمات سے موازنہ کر سکتا ہے جو معمولی مقاصد یعنی جاہ و مرتبے یا مال و دولت کے لیے اپنے حاکموں کی فرما برداری کرتے ہیں؟ جنگ بندی کا فیصلہ نافذ ہو گیا، اخوانی مجاہدین واپس ہو گئے، لیکن ملک واپس لوٹنے پر ان کی عظیم قربانیوں کے عوض مصری حکومت نے نہ تو ان کا استقبال کیا اور نہ ہی اپنے سینے سے لگایا، بلکہ ان کو رفح اور عریش کے فوجی جیلوں میں قید کر دیا۔ مصری فوج کی واپسی۔ جب رضاکار فوجیں خلیل اور بیت اللحم کے علاقوں میں جمع ہو گئیں تو مصری فوج کے ساتھ استاد کامل شریف کی قیادت والی اخوانی فوج کے سوا اور کوئی فوج نہیں تھی۔ اخوانی رضاکاروں نے نقب میں یہودی بستیوں پر چھٹ پٹ حملے کیے اور ان کو اپنے علاقے کی حفاظت میں الجھائے رکھا تاکہ ان کو اسدود، فالوجہ اور مجدل کے علاقوں میں چل رہی مارکہ آرائی سے الگ رکھا جائے۔ اس درمیان اخوانی رضاکار اور یہودی فوجیوں کے درمیان مارکہ آرائی پورے شباب پر تھی، کیونکہ اخوان جنگ بندی کے ضمن میں اقوام متحدہ کے ظالمانہ فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ اسی طرح انہوں نے مصری فوجوں کے ساتھ مل کر بھی کئی مارکہ آرائیوں میں حصہ لیا۔ پہلی اور دوسری جنگ بندی کی مدت کے دوران یہودیوں نے بعض ایسے جدید قسم کے ترقی یافتہ اسلحے حاصل کر لیے جس نے دونوں کے درمیان طاقت کے توازن کو بگاڑ دیا۔ چنانچہ مصری فوج نے مجدل اور اسدود کے علاقوں کو خالی کر دیا اور اپنی تمام فوج کو غزہ کے علاقے میں جمع کر لیا اور فالوجہ کے علاقے میں اپنے 5000 فوجیوں کو پھنسا ہوا چھوڑ دیا۔ اس انخلاء سے مصری فوج نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا اور اس شکست کے دورس اثرات مرتب ہوئے۔ ان کو بیر صبا سے ہاتھ دھونا پڑا۔ یہودیوں کو نقب کے علاقے میں ایک بار پھر جمع ہونے کا موقع مل گیا۔ بیر صب شہر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اس کے نتیجے میں جنوبی علاقے علوج اور اوجا بھی ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ اس کے بعد یہودی فوجیں مصر کی مشرقی سرحد میں عریش تک گھس گئیں۔ اس طرح میدان میں اخوان کے علاوہ اور کوئی دوسری فوج باقی نہیں رہی۔ اخوان کے فوجی لیڈر استاد کامل شریف اور مصری فوج کے کمانڈر موادی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس کے بعد موادی نے عرب لیگ کے جنرل سیکرٹری کو ایک خط لکھا جس میں اخوانی رضاکاروں کی ایک دوسری بٹالین کو فلسطین بھیجنے کی درخواست کی، کیونکہ یہودی فوجوں کے ساتھ مطلوبہ توازن کو قائم رکھنے کے لیے یہ اقدام ضروری تھا۔ فلسطین میں اخوان المسلمون کے صدر شیخ محمد فرغلی نے مصر پر اس مطالبے کے سلسلے میں دباؤ ڈالا اور فلسطین کے باقی ماندہ علاقوں کی حفاظت کے لیے اخوانی رضاکاروں کی بڑی تعداد کو ناگزیر قرار دیا۔ فلسطین میں مصری فوج اخوانی رضاکاروں کی آمد کا انتظار کر رہی تھی کہ قاہرہ سے یہ حکم نامہ جاری ہوا کہ اخوان تمام علاقوں کو خالی کر کے فوجی کیمپوں میں واپس آ جائیں۔ اخوانی قائدین اور فلسطینی فوج کے جنرل فواد صادق نے مصر کے اس حکم کو خیانت سے تعبیر کیا، اور آج ہم اسے محض ایک دور کی حیثیت سے دیکھتے ہیں جس کے بعد دوسرے دور بھی آئیں گے۔ یہودیوں نے فوجی اعتبار سے ان تمام اہم علاقوں پر قبضہ کر لیا جن پر اب تک اخوان کا قبضہ تھا، اور مصری فوج ان کے توپوں کے رحم و کرم کے تحت آ گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نقراشی نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ تو ان کا سیدھا جواب یہ ہے کہ وہ اخوان المسلمون کو پوری طرح تباہ و برباد کرنا چاہتا تھا۔ مرشد عام ایک عظیم اسلامی لشکر کے ساتھ فلسطین میں داخل ہونے کی تیاری میں مصروف تھے، لیکن آپ کے رفقا نے جلد بازی کی، چنانچہ پھر بعد میں ان کو اپنے اس اقدام پر بہت زیادہ افسوس ہوا۔ قاہرہ کے سیاسی حکمرانوں کا یہ منصوبہ تھا کہ اخوان نوجوانوں سے ان کے اسلحے چھین لیے جائیں، لیکن فوج کے کمانڈر نے ایسا نہیں کیا، اور وہ ایسا کیوں کر سکتے تھے جبکہ اخوانی فوجوں نے تمام تر مارکہ آرائیوں میں ان کا ساتھ دیا تھا اور پرخطر حالات میں ان کی حفاظت کی تھی۔ ہر طرح کی مخالفت، دباؤ اور پابندی کے باوجود اخوانی رضاکاروں نے فلسطین میں اپنی جہادی سرگرمیوں کو جاری رکھا، اور بالآخر ان دشمنوں نے امام شہید حسن البنا کو شہید کر دیا، اور اس طرح حق و باطل کی یہ مارکہ آرائی اختتام پذیر ہوئی۔ ان لوگوں نے اخوانی مجاہدین کو فوجی جیل خانوں میں قید کر دیا تاکہ جن کے دل میں جہاد جیسی غلطی کا ارتکاب کرنے کا جذبہ ہو
وہ ان سے عبرت حاصل کرتے ہوئے باز آ جائیں۔ مغربی کنارہ اور غزہ کے علاقوں میں اسلامی تحریکات۔ موجودہ صدی میں 40 کی دہائی سے لے کر آج تک اخوان المسلمون تحریک کو پیش آنے والے شدائد و مشکلات کے متعلق بہت سارے مصنفین نے لکھا ہے، اور ان مشکلات اور آزمائشوں کا اہم سبب جنگ فلسطین میں اخوان کے موقف کو قرار دیا ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اس جنگ کے دوران اخوان نے اپنی فوجی قوت کو دشمن کے سامنے کھول کر رکھ دیا، اور وہ ایک ایسی جنگ میں داخل ہوئے جس کے نتائج خود ان کے سامنے بھی کسی حد تک واضح نہیں تھے۔ موقع پرست افراد کے نزدیک تو یہ توجیہ درست ہو سکتی ہے، لیکن تحریک اخوان کے سلسلے میں اس منطق کو قبول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کو اپنا مقدس فریضہ تصور کیا۔ 1948 میں فلسطین پر یہودیوں کے قبضے کے بعد مغربی کنارے کے علاقے میں موجود اخوان اردن کی تنظیم اخوان المسلمون میں شامل ہو گئے، اور غزہ کے علاقے میں موجود اخوان مصر کے اخوان سے مل گئے۔ فلسطینی طلبہ جن کی اکثریت کا تعلق غزہ سے تھا، جو مختلف مصری یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم تھے، قاہرہ میں ایک فلسطینی طلبہ رابطہ کمیٹی تشکیل دی۔ اس تنظیم کے انتظامی امور زیادہ تر تحریک اخوان سے متاثر طلبہ کے ہاتھوں میں تھے، جن میں یاسر عرفات، سلیم زنعون، صلاح خلف، عبد الفتاح حمود وغیرہ کے نام اہم ہیں، اور انہی لوگوں نے آگے چل کر تحریک فتح کو تشکیل دیا۔ آنے والے سالوں میں اسرائیل کی جانب سے خفیہ جاسوسی کی کارروائیوں کے باوجود غزہ کے اخوانی کارکنوں نے 1955 میں اقوام متحدہ کی جانب سے سینا کے علاقے میں پناہ گزینوں کی آبادکاری کے منصوبے کو ناکام بنانے میں اہم کردار ادا کیا، اور وہ پلان یہ تھا کہ 1953 میں مصری حکومت اور بین الاقوامی ریلیف اور آبادکاری کمیٹی کے درمیان ایک پلان پر اتفاق ہو گیا تھا، جس کی روح سے غزہ کے پناہ گزینوں کو سینا میں آباد کرنا تھا۔ اسی طرح اخوان نے 1957 میں کینیڈا کے وزیر خارجہ لیسٹر بیلون کی اس کوشش کو بھی ناکام بنا دیا کہ غزہ کے مسئلے کو بین الاقوامی مسئلے کی حیثیت سے اقوام متحدہ میں پیش کیا جائے۔ اردن میں شیوخ کے فوجی ٹریننگ کیمپ۔ اخوان کے نزدیک فلسطینی آزادی کا فلسفہ یہاں اسلامی مملکت کے قیام سے جڑا ہوا تھا، اور وہ اسلامی مملکت کے قیام کی خاطر ہی جنگ فلسطین میں حصہ لے رہے تھے۔ اپنی اسی پالیسی کے سبب غزہ میں اخوان کا تحریک فتح سے اختلاف ہوا، باوجود کہ تحریک فتح نے بھی جہاد اور آزادی کا نعرہ دیا، جو بنیادی طور پر اخوان کے نعرے تھے۔ 1967 کی جنگ کے بعد جب اردن میں رضاکار فوجیوں کی کارروائیوں میں اضافہ ہونے لگا تھا، تو اخوان المسلمون کی مجلس عاملہ نے تحریک فتح کے زیر نگرانی ایک فوجی کیمپ قائم کرنے کا فیصلہ کیا، جو اخوان رضاکاروں کی فوجی تربیت کا کام انجام دیں گے اور فلسطین کی آزادی کے لیے جہاد میں حصہ لیں گے۔ اس فوجی کیمپ میں مصر سے کم تعداد میں اخوان شریک ہوئے۔ یہاں اخوانی رضاکاروں کی اکثریت کا تعلق شام سے تھا۔ اسی طرح اردن، سوڈان، یمن اور کویت سے بھی اخوانی رضاکار اس کیمپ میں داخل ہوئے، لیکن فلسطینی تنظیم اخوان نے اس جہاد میں حصہ نہیں لیا، کیونکہ ان کے نقطہ نظر کے مطابق یہ کیمپ آزادی فلسطین کے فلسفے کے خلاف تھے۔ اس کیمپ کے کمانڈر شہید صلاح حسن تھے۔ آپ ایک صالح مصری نوجوان اور جری مجاہد تھے۔ آپ نے اپنی روحانی قوت اور بے مثال صلاحیت کی بدولت ابتلا و آزمائش کے ایک لمبے دور سے گزرنے کے بعد اخوانی نوجوانوں پر چھائی ہوئی سرد مہری کی کیفیت کو ختم کرنے اور ان میں حرکت و زندگی کی رمق دوڑانے میں کامیابی حاصل کی۔ شیوخ کے فوجی کیمپ کے اخوانی نوجوانوں کا جوش و جذبہ ایک بار پھر بیدار ہو گیا، اور ان نوجوانوں نے ایک بار پھر مختلف معرکہ آرائیوں میں ایسی حیرت انگیز کامیابی حاصل کی کہ دشمن کے کان کھڑے ہو گئے، اور ان نوجوانوں نے ایک بار پھر 1948 کے دوران نقب، خلیل اور اسور باہر کے علاقوں میں اخوانی رضاکاروں کے کارناموں کی یاد تازہ کر دی۔ فلسطین میں اخوان کے ذریعے عسکری اور جہادی سرگرمیوں کو اثر نو شروع کرنے کے دورس اثرات مرتب ہوئے، اور بعض دوسرے ممالک میں بھی اخوان نے اسی طرز کی عسکری تنظیموں کو تشکیل دیا، جن میں شام کی تنظیم جہاد، فلسطین کی اسرۃ الجہاد اہم ہیں۔ سوڈان میں جزیرہ ربا کے واقعات پر بھی اس کا اثر تھا۔ بہرحال
1961 اور 1970 کے درمیان اسرائیل کے خلاف ہونے والی مارکہ آرائیوں کو اخوان کی شرکت نے ایک نئی زندگی اور ایک نیا حوصلہ عطا کیا۔ شہید عبداللہ عزام نے اپنی مارکۃ الآراء کتاب حماس الجزر التاریخیہ والمیثاق میں اس دور سے متعلق اپنے بعض جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جب اردن کی فوجوں اور رضاکاروں کے درمیان کشمکش شروع ہوئی اور اردن کی فوجیں اس علاقے میں ہمارے مراکز کو برباد کرنے کی نیت سے داخل ہوئیں تو اس علاقے کے باشندے درمیان میں حائل ہو گئے اور انہوں نے کہا، ان رضاکاروں نے ہمیں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، ہمیں مارنے اور ڈرانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ تو ہمارے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، ہماری مسجدوں میں امامت کرتے ہیں، ہمیں واعظ و نصیحت کرتے ہیں، ہماری بستیوں، ہمارے گھروں اور ہمارے کھیتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع دایان نے بعض غیر ملکی رپورٹروں کو اردن کے سرحدی علاقوں میں اس بات کے امکان کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا کہ اس علاقے میں رضاکار مجاہدین کی سرگرمیوں کو کس طرح ختم کیا جائے، لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکلا، بلکہ شیوخ نے اپنے مسلسل حملے کی کارروائیوں سے دایان کو جھوٹا ثابت کر دیا اور دشمنوں کو بھاری نقصان پہنچایا۔ کمانڈر ابو عمر صلاح حسن نے سید قطب کے منصوبے کے مطابق تیاری شروع کی اور پھر اپنے پلان کو ترتیب دیا، بنفس نفیس جہاد کی تیاریوں کا مشاہدہ کیا، میزائلوں کو نصب کروایا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ غالب آ گیا اور آپ سید قطب کے منصوبے کو عملی شکل دینے سے قبل ہی شہید ہو گئے۔ آپ کی وفات کی خبر سن کر لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ عوام نے اپنی غمناک اور اشکبار آنکھوں سے آپ کے جنازے کو عمان ایئرپورٹ سے رخصت کیا اور پھر آپ کا جنازہ کویت پہنچا، جہاں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ شہید عبداللہ عزام نے 1961 کے دوران اسلامی تحریکوں کو اور ان کے ذریعے چلائی گئی جہاد کی کارروائیوں سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس دور کی اسلامی تحریکوں سے دو بنیادی کوتاہی ہوئی۔ پہلی تو یہ کہ ان اسلامی تحریکوں نے جہاد میں حصہ لینے کا فیصلہ تاخیر سے کیا، جبکہ لادینی، قومی اور اشتراکی تنظیموں نے ان سے بہت قبل اسلام کے خلاف متحد ہو کر اپنی کارروائیوں کا آغاز کر دیا تھا اور اسلامی تنظیموں سے مقابلہ آرائی کی تیاری کر لی تھی۔ دوسری یہ کہ تحریک فتح میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، جبکہ بائیں بازو کی تنظیمیں ہمارے لیے مسلسل چیلنج بنی ہوئی تھیں اور ہمیں تکلیف پہنچا رہی تھیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تحریک فتح کو بر وقت برپا نہ کیا ہوتا تو دشمن ہماری بوٹی بوٹی کر ڈالتے یا ہمیں جہادی سرگرمیوں سے روک دیتے۔ تحریک اسلامی کے نوجوانوں کے لیے مناسب ہے کہ وہ اسی طرز فکر سے فائدہ اٹھائیں۔ 1970 میں جہادی سرگرمیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اردن کی فوجوں نے رضاکاروں کے ٹھکانوں کا صفایا کر دیا اور وہ ان کا تعاقب کرتے ہوئے جرش میں ان کے آخری فوجی ٹھکانے تک پہنچ گئیں۔ اسی دوران اخوان نے ان علاقوں کو خالی کر دیا اور اردن فوجوں سے لڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ ماضی سے مستقبل تک جہاد کی کشمکش کا ایک مکمل سلسلہ ہے اور اخوانی مجاہدین نے ہمیشہ اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے۔ فلسطین میں اسلامی بیداری۔ سن 1967 کی جنگ کے دوران اسرائیل نے قدس سمیت پورے فلسطین پر قبضہ کر لیا، بیت المقدس کو ہیکل میں تبدیل کرنے اور مسجد اقصی کو جلانے کی کوشش کی۔ 1973 کی جنگ کے دوران عرب حکمرانوں کی مسئلہ فلسطین سے عدم دلچسپی ظاہر ہو گئی، جو گزشتہ 20 سالوں سے فلسطین اور اس کی آزادی کے مسئلے میں الجھے ہوئے تھے۔ بیشتر علاقوں میں لادینی، قومی، اشتراکی اور لبرل پارٹیوں کو کامیابی مل رہی تھی۔ یہ اور اس طرح کے بعض دوسرے ایسے عوامل تھے جنہوں نے فلسطینیوں کے دینی شعور کو بیدار کیا۔ تمام ہی عرب اور اسلامی ممالک بالخصوص فلسطین میں اسلامی بیداری کی لہر کو عام کیا۔ ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم اس اسلامی بیداری کے مختلف مراحل کا تجزیہ کریں۔ تاریخ حادثات و واقعات پر بہتر انداز میں روشنی ڈال سکتی ہے اور موضوع تشریح کر سکتی ہے۔ نمبر 1، جمال عبد الناصر کے بعد انور سادات کا دور آیا۔ بائیں بازو اور ناصر کی حامی پارٹیوں کے بڑھتے ہوئے زور کو کم کرنے کے لیے اس نے اسلامی طلبہ تحریکات کو مطلق آزادی دے دی۔ وہ اپنے طویل تاریخی تجربے کی بدولت یہ جانتا تھا کہ صرف اسلامی تحریکات ان موقع پرست سیاسی پارٹیوں کے جھوٹ کا پردہ فاش کر سکتی ہیں۔ چنانچہ اس دور میں مختلف اسلامی تحریکیں شروع ہوئیں۔ مثال کے طور پر اخوان المسلمون، سلفی تحریک، تحریک تکفیر جسے جیل کی دیواروں نے جنم دیا تھا، اور مختلف جہادی تنظیمیں جنہوں نے حال اور مستقبل ہر دور میں جہاد ہی کو اپنا شعار بنایا۔
اخوان المسلمون ہی اس صدی کی تیسری دہائی سے آج تک مصر کے اندر اور باہر ایک اہم اسلامی تحریک کی حیثیت سے معروف ہے۔ گو کہ ناصری دور حکومت میں اس تحریک کو بے پناہ ظلم و زیادتی کا سامنا کرنا پڑا، اور ناصر کی کوشش یہ تھی کہ وہ اس تحریک کا نام و نشان تک مٹا دے۔ اس نے تحریک اخوان کے اہم لیڈروں کا قتل کروا دیا، ہزاروں کی تعداد میں ہر جگہ اخوانی کارکنوں کو جیل کی کال کوٹھڑیوں میں ڈال دیا، اور اخوان کو مادی، روحانی اور فکری ہر طرح کی دہشت کا سامنا کرنا پڑا۔ عبد الناصر کے بعد سادات کا دور شروع ہوا، اور اس کے فوراً بعد ہی نظر بند اخوانیوں کی رہائی کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس نے یہ حکم نیک نیتی سے جاری نہیں کیا بلکہ وہ حالات سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اخوان اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے، لیکن ان کو اپنے ماضی کے تلخ تجربات کی روشنی میں مستقبل کی منصوبہ سازی کے لیے اپنی سانسوں کو بحال کرنے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ وہ اس میسر مہلت کے ہر لمحے سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے تاکہ یہ مدت ختم نہ ہو جائے، اور اسی درمیان بعض دیگر اسلامی تحریکیں بھی پروان چڑھیں، مثال کے طور پر سلفی تحریک اور تحریک تکفیر۔ تحریک تکفیر کی ابتدا جیلوں سے ہوئی۔ اس نے حکام پر کفر کا فتویٰ لگایا اور اخوان المسلمون کو بری الذمہ قرار دیا۔ اس تحریک کے صدر شکری مصطفیٰ تھے۔ اس تحریک نے جولائی 1977 میں مصر کے سابق وزیر اوقاف شیخ محمد ذہبی کا اغوا کیا اور پھر اس کا قتل کر دیا۔ اس تحریک نے سید قطب کے افکار و نظریات کو حتی المقدور عملی شکل دینے کی کوشش کی۔ خفیہ صالح تنظیم۔ اس تحریک کے بانی صالح تھے جو عراق میں رہنے والے فلسطینی تھے۔ 1974 میں مصر منتقل ہو گئے اور یہاں اپنے رفقا کی مدد سے عسکری نوعیت کی اس تنظیم کو قائم کیا۔ اپنے جانثاروں کی مدد سے مصری حکومت کا تختہ پلٹنے کی بھی کوشش کی، لیکن یہ کوشش ناکام رہی اور اس کارروائی میں 11 افراد شہید ہوئے جبکہ 27 زخمی ہوئے۔ نمبر 4، تنظیم جہاد۔ اس تنظیم کے بانیوں کا خیال تھا کہ امام شہید حسن البلا نے 1928 میں جن خطوط پر اخوان المسلمون کو قائم کیا تھا، وہ تنظیم 1949 کے بعد اپنے بنیادی اصولوں سے ہٹ گئی ہے۔ چنانچہ اس تنظیم جہاد کے کارکنوں نے اپنے آپ کو امام حسن البنا کی تحریک اور ان کے فکر کا اصل وارث قرار دیا۔ اس تنظیم نے سید قطب کے افکار و نظریات کو بھی کافی اہمیت دی، اور ان کا خیال تھا کہ سید قطب ہی اپنی غیر معمولی صلاحیت کے ذریعے مسلمانوں کو اس دور میں درپیش چیلنجوں سے مقابلے کے لیے رہنمائی کر سکتے ہیں۔ مصر کے ان حالات کا دیگر عرب ممالک پر بھی خاطر خواہ اثر ہوا، اور خاص طور پر فلسطین میں بھی اس طرح کی متعدد تحریکیں منظر عام پر آئیں۔ بیشتر عرب ممالک میں اسلامی بیداری کی اس لہر نے خارجی طور پر فلسطین میں فکر اسلامی کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ داخلی عوامل بھی ایسے تھے جنہوں نے اسلامی بیداری کی لہر کو عام کرنے میں ان خارجی عوامل میں سے کچھ کم اہم رول ادا نہیں کیا۔ مقبوضہ فلسطین میں تعصب آمیز صہیونی تحریکوں کا منظر عام پر آنا، فلسطینیوں کو دبانے، ان کے خلاف جھوٹے مقدمات قائم کر کے ان کو پریشان کرنے، انتظامی امور سے الگ تھلگ کرنے، ان کی زمینوں پر زبردستی قبضہ کرنے اور ان کے علاقوں میں یہودی بستیاں قائم کرنے جیسے اہم داخلی عوامل تھے۔ پورے فلسطین کو یہودی مملکت میں تبدیل کرنے کی کوشش، مسجد اقصی کے ڈھیر پر ہیکل تعمیر کرنا، مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا، ان کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کرنا اور ان کے مفاد کی اندیکھی کرنا، فلسطینی تنظیموں اور تحریکوں کی ناکامی اور مسلح کشمکش کی سیاست کی بجائے پرامن تصفیے پر زور دینا، ان تمام داخلی عوامل نے یہاں اسلامی بیداری کی لہر کو فروغ دیا اور فلسطینیوں نے اپنی نجات کے لیے اسلام کی طرف رجوع کیا، اور اس درمیان متعدد اسلامی تنظیمیں قائم ہوئیں۔ مثال کے طور پر فلاحی سوسائٹیاں، الجمعیات الخیریہ، ان کا خاص کام دینی مدارس اور مذہبی لائبریریوں کو فروغ دینا، بچوں کی عمدہ صحت کے لیے ہیلتھ کلب کو بڑھاوا دینا تھا۔ خلیل میں اس کام کے لیے جمعیت الاسلامیہ الشرعیہ، نابلس میں جمعیہ الطاغمن الخیریہ الاسلامیہ، جنین میں جمعیت المسنین، قدس میں جمعیت شباب المسلمین اور غزہ کے علاقے میں المجمع الاسلامی جیسی اسلامی تنظیمیں سرگرم عمل تھیں۔ زکوٰۃ کمیٹی، یہ کمیٹی فلسطین کے تمام علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ ملک کے باہر رہنے والے مالدار فلسطینی اور خاص طور پر کویت کی اسلامی تنظیمیں اس کمیٹی کی مالی طور پر امداد کر رہی تھیں۔